اچھا سر، کوئی لانگ مارچ کے حوالے سے یا کوئی احتجاج کے حوالے سے کہا ہے خان صاحب نے؟ دیکھیے، خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کے جو باشعور شہری ہیں وہ تیار رہیں. یہ معاملہ اگر اس جانب جاتا ہے، اگر ہمارے اوپر دھونس سے، ظلم سے کوئی چیز مسلط کی جاتی ہے، اور جو اس وقت نظام ہے وہ دھونس کا نظام ہی ہے، تو ہم آئینی اور قانونی طریقے سے تو کوشش کرتے رہیں گے. لیکن انہوں نے، ظاہر ہے ان کا یہ ہمیشہ موقف ہوتا ہے کہ عوام کو اپنے حقوق کے لیے تیار رہنا چاہیے باہر نکلنا. اگر شام میں ماننا بھی نہیں ہے یہ 25 کے اگلے سال کی 25 بھی ہو جائے. دیکھیں، اگر آپ آئین پہ حملہ کریں گے، اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہم چیف جسٹس ایسے لگائیں گے کہ 3 یا 4 سینئر جج جو ہیں وہ سر جھکائے بیٹھے رہیں کہ ان پہ نظر کرم پڑتی ہے یا نہیں پڑتی، یا آپ حکومت کو اختیار دے دیتے ہیں ایک بینچ کی تشکیل کا، تو یہ ایسے معاملات ہیں جن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اصولی اختلاف ہمارا رہا ہے ماضی میں بھی اور آئندہ بھی رہے گا. لیکن مشاورت جاری ہے. آپ پر تنقید کرتے ہیں کہ 12 منٹ میں پی ٹی آئی نے جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دے دی تھی، وہ کس خاطر میں؟ نہیں، اس میں دیکھیں کون سا اصول تھا. یہاں عدلیہ کی آزادی کے اصول کی بات ہو رہی ہے. وہاں پارلیمان نے کہا کہ ایکسٹینشن کا تھا، ایک روایت بھی تھی، پہلے بھی ہوئی تھی، اس کو قانون میں تبدیل کر دیا جائے. لیکن یہاں معاملہ اصولی ہے، آئین کا ہے کہ کیا آئین میں ہم ایسی کوئی ملاوٹ کریں جس سے عدلیہ ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو جائے. سر، کل حامد خان صاحب نے بیان دیا ہے کہ ہم کنٹمپٹ آف کورٹ ان کے اوپر وہ کرائیں گے کہ اگر یہ مخصوص نشستوں پر عمل نہیں کرتے. تو اس کے علاوہ سر اب اب ویٹ کیا جائے گا یا کوئی اور بھی آپ لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ مخصوص نشستیں حاصل کی جائیں؟ دیکھیں، مخصوص نشستوں کے لیے ظاہر ہے 2 دفعہ 3 دفعہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ کیا جائے. وہ نہیں کرتے تو پھر توہین عدالت ہی راستہ ہے. اچھا سر، آپ کے نزدیک ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا؟ تو کوئی خاص بات آپ نے عمران خان کو بتانی تھی؟ دیکھیے، یہ تو جو منصوبہ ساز ہیں، جو اپنے آپ کو ناخدا سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں کچھ ہوگا کہ ان کا خیال ہوگا کہ میں کوئی ایسی حقیقت بیان کر دوں گا جو شاید بیان نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ فضول ایک سوچ تھی. سلمان صاحب، آپ نے جو ڈرافٹ تیار کیا تھا ان میں منصوبہ سازوں کے لیے کوئی حیود و قیود آپ نے قائم کرنے کی نہیں، کوئی ڈرافٹ نہیں. دیکھیے، ہم تو ابھی اس پروسیس کوئی صحیح نہیں سمجھتے. ہم کیوں ڈرافٹ دیں جب بچے اٹھائے جا رہے ہیں، بہویں اغوا کی جا رہی ہیں، تو ہم اس پروسیس کا حصہ کیوں بنیں؟ اگر مولانا صاحب ووٹ دے بھی دیتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر مولانا راضی ہو جاتے ہیں، صدر پاکستان آ رہے ہیں، وہاں پہ نواز شریف آ رہے ہیں، ثواب دید ہے. ہم ان کے ساتھ گفتگو جاری رکھ رہے ہیں. ہم ابھی بھی ان سے ملنے جا رہے ہیں اور ہم تمام موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ اگر یہ عمل ہونا ہے، یہ ترمیم ہونی ہے جو اچھی ترمیم نہیں ہے، تو اس کو جتنا کم برا بنایا جا سکتا ہے اس کو کم برا بنایا جائے. اس حوالے سے ہم ایک علمی سطح پہ یا قانونی سطح پہ تو مشورہ دے رہے ہیں. لیکن کیا ہم ایک بری ترمیم کے لیے ووٹ ڈالیں گے؟ اس کی میرا نہیں خیال ہم ایسا کریں گے. یہ میری ابھی ذاتی رائے ہے. عمران خان صاحب مزید مشاورت کر کے اپنا حتمی فیصلہ. اگر قانون سازی ہو جاتی ہے، سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ وہ اس قانون سازی کو سیٹ اسائڈ کرے؟ دیکھیے، یہ بات کی بات ہے، دیکھنا پڑے گا کہ کیا قانون سازی ہوتی ہے. سر، آپ ہی لے کے جائیں گے نا اپلیکیشن؟ دیکھیں، ہم یہ تمام چیزیں زیر غور ہیں. ایک آئینی ترمیم کے حوالے سے سپریم کورٹ کو اختیار تو حاصل ہے کہ اس کو کالعدم قرار دے. لیکن کیا اس کی شکل نکل کے آتی ہے بالآخر؟ جو تمام گفتگو آج ہوئی ہے، محسن نقوی صاحب پتہ چلا ہے وہاں بیٹھے رہے ہیں، مولانا صاحب کے پاس وزیر اعظم بھی شاید بیٹھے رہے ہیں. تو اس سب کے بعد کیا نکلتا ہے؟ اگر وہ ایسا ہی ہوا جس کا ہمیں کچھ خدشہ ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو. عمران خان صاحب جو مولانا کے بارے میں ماضی میں زبان استعمال کرے، کچھ پشیمانی ہوئی میاں مولانا فضل الرحمان صاحب اس مشکل ٹائم میں آپ کے ساتھ؟ دیکھیے، ہم نے مولانا کی تعریف کی، ہم نے مولانا کی تعریف کی. انہوں نے جو ایک تاریخی کردار میں سمجھتا ہوں ادا کیا ہے. جو شب خون مارا جا رہا تھا پاکستان کے آئین پہ، اس شب خون کو انہوں نے روکا. انہوں نے پچھلا جو یہ 1 ماہ کا عرصہ ہے اس میں انہوں نے مشاورت کی ہے، ہم سے گفتگو کی ہے، چیزوں کو کم برا بنانے کی کوشش کی ہے. تو ہم نے ان کی تعریف